السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج میں اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اس پیغام کا عنوان ہے حقوق العباد اجمالاً۔ میں اجمالی طور پر حقوق العباد پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اب آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں زندگی کے اندر، جب انسان دنیا میں آیا ہے تو دو چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ عبادات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور دوسرا ہے حقوق العباد، جو بندوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اب مجھے اسی پہ بیان کرنا ہے۔ اس پہ بیان کرنے کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن مجھے جو سمجھ میں آئی کہ اس وقت جہاں حقوق اللہ کی کمی ہے، جہاں لوگ عبادات میں بہت کمی کر رہے ہیں اور عبادات سے بہت دور ہیں، وہیں حقوق العباد سے بھی بہت زیادہ دور ہیں لوگ۔ تو اسی لیے حقوق العباد پہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب حقوق العباد میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ حقوق العباد میں آپ کا معاشرت بھی آ جاتا ہے، اخلاقیات بھی آ جاتا ہے، حقوق العباد میں معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اب اگر ایک ایک پہ گفتگو کی جائے تو بہت لمبی اور بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا اس پہ بیان کیا جائے۔ تو میں معاملات، معاشرات، اخلاقیات، یہ چیزیں ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں معاملات پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ معاملات پہ گفتگو کیا کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ماحول میں ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جو حالات ہمارے سامنے پیدا ہیں، جو حالات ہمارے سامنے ہیں، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں اور غور کریں اپنی کمیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، تو ایک آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ معاملات جس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں اور معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے معاملات کرنے کا حکم دیا ہے، اس حکم سے ہم بہت دور ہیں اور بہت بالاتر ہیں۔ ہم معاملات میں بہت پیچھے ہیں۔ معاملات جس طریقے سے ہمیں کرنے چاہیے تھے، لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے معاملات ہونے چاہیے تھے، اسی طریقے سے اور بھی دیگر چیزیں ہیں، جیسے تجارت ہے اور بھی کوئی بھی پیشہ ہو، تو ان سب چیزوں پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے، دھیان رکھنی چاہیے، کہیں کوئی ایسا کام ہم سے تو نہیں ہو رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، جس سے شریعت نے منع کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا ہو۔ ان چیزوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں تجارت میں جاتا ہوں، معاملات میں، کہ تجارت ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تجارت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے ہم اپنی روزی روٹی کا انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ یقیناً تجارت سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے اور تجارت میں فائدے بھی ہیں، نفع بھی ہے، لیکن تجارت کو اگر تجارت کے طریقے سے کیا جائے تب تجارت جو ہے نفع بخش ہے، اور وہ تجارت جو تجارت کے طریقے سے کیا جائے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت عملی طور پر کر کے دکھایا ہے اور قولی طور پر بتایا بھی ہے، اگر اس طریقے پہ ہم تجارت کریں گے تو وہ تجارت ہمارے لیے نفع بخش ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس طریقے سے ہم ابھی تجارت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو تجارت کا ہمارا اس وقت کا رویہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہ تو دنیا میں نفع بخش ہے اور نہ ہی آخرت میں نفع بخش ہے۔ نہ ہمیں حرام کا خیال ہے، نہ ہمیں حلال کا خیال ہے، نہ دوسروں کے حق تلفی کا خیال ہے اور نہ اپنے نقصان کا خیال ہے کہ میرا بھی اس سے ضیاع ہو رہا ہے۔ دوسرے کے حق کو ہم مار رہے ہیں اور اپنے حق میں ہم اضافہ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن حق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے حق کو مار کر کے ہمارے حق میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں فائدہ ہو رہا ہے،
تو یہ صرف آپ کا وہم و گمان ہے اور آپ غلط سوچ رکھتے ہیں. یہ آپ کا سوچنا سراسر غلط ہے اور آپ جو ہے ایک نقصان کی راہ آپ اختیار کیے ہوئے. تو میرے دوستو، آپ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی جو ہے بازار میں غلہ بیچ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، بارش ہوئی تھی پہلے تو غلہ کچھ بھیگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس رکے، اس کے غلے کے پاس، اور اس کے بعد ہاتھ ڈالا نیچے، اور نیچے سے جب غلہ نکالا تو نیچے غلہ بھیگا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے، اس طریقے سے تجارت کرنا غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طریقے سے تجارت نہ کرو کہ تم سوکھے غلے کو اوپر رکھ دیے ہو اور جو بھیگا غلہ ہے وہ نیچے ہے. اب تم سوکھے کو اوپر رکھ کر کے اس لیے دکھا رہے ہو تاکہ وہ دیکھ کر کے وہ خرید لے اور تم بھیگے غلے کو بھی اس کے ساتھ بیچ دو. یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وہ صحابی تنبیہ کے بعد وہ صحابی بھی اس سے رک گئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طریقہ کہ کس طریقے سے ہمیں تجارت. اب اس سے پتہ چلا کہ تجارت میں اگر ہم دھوکہ دیتے ہیں کسی کو تو یہ سراسر جو ہے غلط ہے. دھوکہ دینا یہ گویا کہ ہم اس کا حق مار رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے پیشہ ایسے ہیں، جیسے کرانے کا دکان ہے، فارچون کا دکان جس کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی وزن کا معاملہ ہوتا ہے. سبزی فروش وغیرہ جو سبزی بیچتے ہیں، سبزی وغیرہ، اس میں بھی ہمارے یہاں وزن کا اعتبار ہوتا ہے. اب ان چیزوں میں ہم وزن کا اعتبار کرتے ہیں. اب بتائیے کہ ہم اگر وزن میں کمی کر کے دیتے ہیں، وزن میں اگر ہم کمی کر کے دیتے ہیں تو یہ کمی جو ہے ہمارے لیے عذاب ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے عذاب ہے اور یہ دنیا میں بھی عذاب بن کر کے آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی. تو اس چیز کو آپ سامنے رکھیں، آپ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں اور اللہ سے ڈریں تو انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. وزن میں تولنے میں کمی بیشی نہ ہو. اسی طریقے سے ہم نے اگر مثال کے طور پر ہمارا جو ہے فائدہ ہو رہا ہے 2 روپے، اب ہم زبردستی کسی سے 10 روپے فائدہ لے رہے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ مسئلہ الگ ہے کہ ہم کتنا فائدہ لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ دوسرے کو بھی نقصان نہ ہو. تجارت میں دوسرے کا بھی نقصان نہ ہو. اب آپ کا سامان جو ہے نیچے آپ نے کچھ رکھا ہے، اوپر دکھانے کے لیے آپ نے بڑھیا سامان رکھ دیا ہے اور اس کو جو ہے دوسرے کو فروخت کر رہے ہیں خراب اور اچھا ملا کر کے، اور قیمت دونوں کا ایک ہی لے رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو اس تجارت میں ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو بچانا ہوگا. آپ حرام سے بچیں گے، حرام لقمے سے بچیں گے، حرام پیسے سے بچیں گے، حرام کھانے سے بچیں گے تو آپ کی دنیاوی زندگی بھی بہت بہتر اور بہت اچھی ہوگی اور نفع بخش ہوگی، اور انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو آخرت میں بھی ملے گا. اور گویا کہ سمجھیے وہ ایک بہتر راستہ ہوگا آپ کے لیے کہ آپ صحیح طریقے سے زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ حرام طریقے سے حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں، حرام کا کھانا اگر آپ کے پاس آ رہا ہے، اگر آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے. اس کا خامیازہ آپ کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر دکھلا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا خامیازہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. اسی لیے آپ اس چیز سے ڈریں، آپ حلال کمائی کو ترجیح دیں، حلال راستے کو اختیار کریں، حلال طریقے کو اختیار کریں اور حرام طریقے سے پرہیز کریں. حرام کھانے سے بچیں، حرام کمانے سے بچیں، حرام کاری سے بچیں، حلال کاری کو اختیار کریں، جائز صورت کو اختیار کریں، ناجائز صورت سے آپ کنارہ کش ہو جائیں. یہی آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاملات میں صاف ستھرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور صاف ستھرے طریقے سے، صحیح طریقے سے معاملات کو انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندگی میں حرام کھانے سے اور حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حلال کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کمائی، حلال روزی ہمیں میسر ہو، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.